السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شراب کو ڈرنک، زنا کو ڈیٹ، سود کو انٹرسٹ، بے پردگی کو فیشن اور مفاد پرستی کو پالیٹکس کا نام دے کر آج ہم سب ذلیل ہو رہے ہیں۔ گھر کی چٹائی اسپتال کے بیڈ سے بہتر ہے اور رزق کی تنگی سانس کی تنگی سے بہتر ہے، لہٰذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح اپنوں سے، نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ رشتوں کے موتیوں کی جب ڈور ٹوٹتی ہے تو دوبارہ جوڑنے سے چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں۔ دیکھو، یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، انتظار کرو۔ اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہیں ہوتی، اور پکڑ میں آنا لازم ہے۔ مقافات عمل اس کو کہتے ہیں جو قرآن کے بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اے اللہ، ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے کام آسان کر دے اور ہمارے رزق میں برکت دے، آمین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے۔ اگر آپ زندہ ہیں تو غلط باتوں کی مخالفت کرنا سیکھیے۔ لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہے، تیراک نہیں۔ نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ مجھے لگتا ہے انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ کوئی ادھوری نہ رہے دعا کسی کی، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو۔ اللہ کے بعد ماں ہوتی ہے دنیا میں جو اولاد کے لیے آخری حد تک جا سکتی ہے۔ تم روزہ رکھ کے بھی نہیں سمجھے، جب نیت کر لی جائے تو توڑا نہیں کرتے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ رمضان نے کہا، میں جلد جا رہا ہوں، اپنے ایمان کا خیال رکھنا۔ بس خود خوشی حرام ہے اور جھوٹ بولنا حلال ہے، دھوکہ دینا حلال ہے، دل توڑنا حلال ہے، جیتے جاگتے انسان کو میت بنانا حلال ہے، اور پھر سب حلال کر کے لوگوں نے مرنا حرام کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ آرام کے لیے اچھی آرام گاہ سے زیادہ ضروری ہے تھکاوٹ۔ زہر کیا ہے؟ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو، زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ صرف قربانی کے جانور میں عیب ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس مال سے خریدا جائے وہ مال بھی بے عیب ہونا ضروری ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والی اور شیخی خوڑوں کو پسند نہیں فرماتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ذرا بھی ظلم نہیں کرتا،
لیکن انسان ہے جو خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی بدتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹ پیچھے برائیاں اور سازشیں۔ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پہ چھوڑ دو، بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ غصہ قابل سے قابل انسان کو بھی بے وقوف بنا دیتا ہے، اسے پی جانا بڑی ضبط والوں کی خوبی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ عمل صرف عمل سے پھیلتا ہے، باتوں سے نہیں۔ یاد رکھیں، سوشل میڈیا پر آپ کی زبان یا قلم سے نکلی ہوئی ہر بات آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ آپ سے صرف اتنا ہی پیار کریں گے جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں فائدے رک جاتے ہیں، وہاں ان کی وفاداری ختم ہو جاتی ہے۔ گھر کے اندر جی بھر کے رو لینا، لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا، کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے۔ جب لالچ کے بازار عام ہو جائیں تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ اگر لوگ آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، انہیں مطلبی نہ کہیے، کیونکہ چراغ کی ضرورت اندھیرے میں ہی پڑتی ہے۔ چھوڑو فضول باتیں، یہ بتاؤ عمرہ کی سعادت نصیب ہوئی ہے؟ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری ہوئی ہے؟ اگر نہیں تو آئیے آج میں اور آپ مل کے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اسی رمضان المبارک میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کسی کا مزاج پرکھنا چاہتے ہیں تو اس سے مشورہ لیں، آپ اس کے مشورے سے اس کا انصاف، ظلم، نیکی سب جان جائیں گے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت نہ ملے۔ انسان کی قدر اس کی زندگی میں کرو، مرنے پر تو غیر بھی کاندھوں پر اٹھا لیتے ہیں۔ ہم زندہ بندے کو روٹی تو نہیں دیتے، مگر مرے ہوئے کے نام پر ڈیگیں دیتے ہیں۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ تم استغفار کی عادت بنا لو، اللہ پاک تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ ہم آہ بھی بھرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ٹھنڈا رمضان عطا کرنے والے رب ہمیں قبر اور حشر کی گرمی سے بھی محفوظ فرما، آمین۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ ابھی سفر میں ہوں، منزل پر پہنچ کر بتاؤں گا کہ راستے میں کس کس نے راستہ بدلا تھا۔ ہائے یہ لوگ دوسروں کی عزت میں بات کر کے خود کو پاک دکھاتے ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردی میں جاگ کر اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر ادا کرنا۔ کچھ دکھ، کچھ درد، کچھ اداسیاں بہت ہی ذاتی ہوتی ہیں، کچھ اداسیاں ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے، اور شاید ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیوں اداس ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری ہر تکلیف کے بعد
تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہے تو تم کبھی بھی اپنے حال پر نہیں رو گے۔ اللہ کی خوبصورت آزمائش۔ اس بات کو کبھی بھی مت بھولیے کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پہ ڈالتا ہے۔ اللہ اپنی محبوب بندوں کو زیادہ آزمائشوں میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اپنی اوقات طے ہم خود کرتے ہیں، لوگ تو بس ہمیں بتاتے ہیں۔